ایک مسئلہ ہے گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن جو ہے نا، ہماری ایمانی تناظر میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے لوکلائزیشن. لوکلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو امیڈیٹ سراؤنڈنگ ہے، آپ کا پڑوسی ہے جس سے دیوار ملی ہوئی ہے، جو محلے میں رہتا ہے، جو آس پاس لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک گہرا رشتہ ہو. آس پاس جو لوگ ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کا علاقہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اس کی آپ کیئر بھی کرتے ہیں، اس سے لائل بھی ہیں، اس کی خبر بھی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ کی بڑی اچھی میموریز ہیں. آپ انہیں چھوڑتے نہیں ہیں. اور اگر کہیں دور بھی چلے جائیں تو آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا اور ان کو اپنے ساتھ کنیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو اب گلوبلائزیشن نے یہ کیا ہے کہ پوری دنیا ایک ولیج بن گئی ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بڑا خوبصورت سا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کس کا جملہ ہے. جملہ یہ تھا کہ جب سے ریل گاڑی چلی ہے، یہ پرانی بات، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب سے ریل گاڑی چلی ہے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو دوسری جگہوں پر بیانا شروع کر دیا ہے. تو یہ ایک کامنٹ تھا کہ وہ جو گلوبلائزیشن نے انٹر کلچرل کمیونیکیشنز کو انیبل کیا، یہ اس کی پازیٹیو بات ہے. ہمیں صرف اپنے علاقے تک محدود نہیں رہنے دیا، یہ بھی، اس میں بھی خیر ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور پوری دنیا کو ہمارے سامنے ایک ولیج کے طور پر، بالکل ایک چھوٹا سا، دنیا چھوٹی سی ہو گئی، چلیں یہ بھی اس کے کچھ فائدے ہمیں مل گئے، چلیں بہت اچھی بات ہے. اور آپ کے لیے سمندر پار آنا جانا اور کنیکٹڈ رہنا اور کاروبار اور معاش کے مواقع ڈھونڈنا بھی آسان کر دیا، وہ بھی چل جائے گا. لیکن جو بڑا پرابلم پیدا ہوا ہے کہ لوگ اپنی زبان اور اپنی زمین سے اور اپنے لوگوں سے، یعنی زبان سے، زمین سے اور لوگوں سے، ان 3 چیزوں سے بے نیاز ہونے لگے. اور پچھلے 100 سال میں جتنی تیزی سے زبانیں مری ہیں، زبانیں ایکسٹنکٹ ہوئی ہیں، ایک اردو میں ایک لفظ ہے معدوم ہونا زبانوں کا، یا ایکسٹنکشن آف لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، یا جیسے بہت سی لینگویجز جو ہیں وہ انڈینجرڈ لینگویجز کاؤنٹ ہوتی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبانیں، دوز لینگویجز آر اباؤٹ ٹو ڈائی، بہت اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ مر جائیں گی. تو کئی ہزار زبانیں ہوا کرتی تھیں، اور پچھلے 100 سال میں بڑی تیزی سے بہت سی زبانیں ختم ہو گئیں، ان کو لوگوں نے ترک کر دیا. اور اب تو بلکہ یہ مطلب کسی ایکچول انسان کو ہنستے ہوئے دیکھنا اور اس کی فیلنگز کو محسوس کرنا اور اپنی فیلنگز اس کو ایکسپریس کرنا، اب اس سارے کام کو چند ایموجیز نے اپنے ذمے لے لیا ہے. مطلب بلکہ اب ہنسنا، مسکرانا جو ہے وہ کچھ عجیب سے شکلیں ہیں یا کچھ ایسے ایکرونمز ہیں جس سے لگتا ہے کہ بھائی اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہنسنے کی بات تھی، سمجھیے کہ آپ ہنس لیے. تو اس قسم کی صورتحال ہم پہ چلے گئے ہیں. اور ہمارے لیے جو چیز حد سے زیادہ اہم ہو گئی ہے گلوبلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں، وہ ہے اکنامک اسٹرگل. اور اکنامک اسٹرگل اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ دوسری چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں. یہ ہے وہ کانٹیکسٹ جس میں شناخت کا بحران پیدا ہوا ہے. دوسرا کانٹیکسٹ جو ہے جس میں شناخت کا بحران پیدا ہوا ہے، اور ایکچولی وہ پہلا ہے جس کو میں ایکچولی پیچھے ڈسکس کر چکا ہوں، کہ مذہب بیزاری جو ہے یا خدا بیزاری جو ہے. یعنی مذہب بیزاری اور خدا بیزاری کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک کیٹیگری تو دنیا میں انسانوں کی وہ ہے جنہوں نے کانشیسلی یہ سوچا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم کسی مذہب سے بلانگ نہیں کرتے. تو دنیا کی بہت ساری سوسائٹیز اس وقت ایسی ہیں جہاں 50% سے زیادہ آبادی کسی بھی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتی. دنیا میں ایسی بہت ساری سوسائٹیز اس وقت موجود ہیں، اور ان کا بڑا انفلوئنس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ایسی معاشرت پیدا ہوتی ہے تو وہ دوسری سوسائٹیز کو انفلوئنس کرتی ہے، خاص طور پر اگر وہ اکنامک اور ٹیکنالوجی کی لیڈرشپ
اکنامک کہہ لیجیے اسکیل پر ان کی ایک لیڈرشپ اور ان کی ایک سپیریورٹی تسلیم ہوئی ہوئی ہے، تو پھر وہ باقی سب کو، چونکہ وہ جابس کریٹ کرتے ہیں، وہ اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں ٹیکنالوجی بیچتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی آپ کو اپنی ٹرمز پر بیچتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کی ویلیوز اور ان کے ویوز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس کے ایک صرف سبسکرائبرز ہیں یا اس کو صرف اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک اور چیلنج ہے جو یعنی مذہب جن لوگوں نے مذہب کو ہی چھوڑ دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مذہب کو تو نہیں چھوڑا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک مذہب ہم چھوڑ نہیں رہے لیکن ہماری زندگی میں ہم کیا کریں گے یہ چیز ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم خود کریں گے اور ہماری اپنی جو انکلینیشنز آف ہارٹ ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے جو دنیا میں پیدا ہوئی ہے. تو یہ گلوبلائزیشن اور جو ایتھیزم اس نے بڑا کہہ لیجئے کہ یہ پرابلم پیدا کیا. پھر اب دیکھیے اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوا نا کہ لوگ اپنے وطن اور اپنی زمین کو انہوں نے بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا اور بہت سے لوگوں نے اگر چھوڑا نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی رشتہ ان کا نہیں رہا. دیکھیں زمین یا اپنے وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ کوئی بڑی بامانی قسم کی ہونی چاہیے. تو اگر کوئی بڑی بامانی وجہ کے بغیر اپنی جگہ کو چھوڑا ہے تو یہ ایک کام بہت آسان ہوا. اپنی زبان کو چھوڑ دیا، اپنے لوگوں سے بے نیاز ہو گئے. پھر لوگوں کے لیے تعارف میں وہ چیزیں اہم ہو گئی نا جو مارکیٹ میں اہم تھیں. مطلب آپ کی جیسے وہ ایک لفظ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے، آپ کی اس وقت آپ کتنے کے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کو اگر خریدا جانے کی کوشش کی جائے تو آپ کو کتنے پیسوں میں خریدا جا سکتا ہے، آپ کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہے. تو اب انسان جو ہے وہ ایک بکاؤ مال ہو گیا ہے. تو جب یہ ساری سچویشن پیدا ہوئی تو اب اس وقت سچویشن کیا ہے، 1.8 بلین مسلمان جو ہیں وہ سمندر کا جھاگ ہیں اور ان کے جو برینز ہیں وہ اس سسٹم کا پروسیسر بنے ہوئے ہیں جس کے شر کو پہچاننے کی ان کی اصولی ذمہ داری تھی. وہ اب مطلب ہم اپنے ذہن کو اویلیبل کر دیا ہے ہم نے کہ بھائی اس کے کانٹینٹس آف تھاٹ کوئی اور ڈٹرمن کرے، ہم بالکل اویلیبل ہیں. آپ مطلب یعنی ہم صرف مال بنانے، مال کو جمع کرنے اور اکنامک اسٹرگل کے منصوبے بنانے ہی میں ہماری پروسیسنگ ساری وہی ہوگی. تو یہ یہاں پر اب ہم پہنچ گئے.